کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور جب چورا چورا ہو جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ابتداً آپ کو پیدا کیا وہاں آپ کو یہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ایک پانی کی قطرے سے اللہ نے انسان کیسے بنا لیا؟ وہاں تو آپ کو کوئی سوال ہو نہیں رہا، اور جہاں سوال نہیں ہونا چاہیے کہ پورا انسان دوبارہ کیسے بنے گا، وہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو اعتراض ہونا چاہیے تو اس صورت پر جب آپ کو پیدا کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید وفرقان حمید وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، اسلامی عقائد میں سے آج ہم 5ویں عقیدے پر بات کر رہے ہیں، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت اور برزخ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا مسلمانوں کا کون سا عقیدہ ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور کفار و مشرکین نے اس پر کیا کیا اعتراضات کیے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے جوابات کیا ہیں، ان سب چیزوں کا جائزہ ہم اس ویڈیو میں لیں گے۔ عزیزان گرامی اور سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اور اس عقل و شعور کے ساتھ اللہ تعالی نے انسان کو ایک روحانیت اور نفسانیت دونوں چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہر لمحے پر انسان خدا کا خوف رکھے۔ قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس بات کو اجاگر کرتا ہے۔ خدا کے بندوں کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جس اللہ نے انہیں جان دی ہے، زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں، ثم الیہ ترجعون، ہم سب کو اسی خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور یہ خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہی ایمان، یوم آخرت پر ایمان کہلاتا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب عمیق نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہے کہ مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ موت کے بعد موت نہیں ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد موت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور دنیا میں انسان نے جو کچھ بویا ہے آخرت میں اسی کا پھل اس کو دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک یوم آخرت سے پہلے ایک واقعہ یا ایونٹ کہہ لیں، برزخ کا ایونٹ آتا ہے، ایک لحظہ ایسا آتا ہے جب انسان برزخ میں ہوتا ہے۔ برزخ کی وضاحت کرتا چلوں، برزخ زندگی کو کہتے ہیں جو لائف آف گریو ہے، قبر کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان نیک ہوتا ہے یا بد، نیک انسان کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور برے انسان کو قبر ہی سے قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تا قیامت چلے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر سب انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ وہاں پر ان بنی آدم و قولہم یوزن، بنی آدم کے باتوں کا، اقوال کا اور افعال کا وزن کیا جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوں گے وہ جنت کی طرف جائیں گے، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، تو وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ قرآن کریم میں بہت واضح ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ جنت کی
کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے اور برے لوگ جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے۔ عزیزان گرامی، آخرت پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اس بات کو کلی طور پر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ایک نئی زندگی دینے والے ہیں، اور ہم نے جو دنیا میں 60-70 سالہ زندگی میں جو ایک امتحان کی طرح گزاری ہے، ایک پیپر حل کیا ہے، اس میں جو کچھ ہم نے اچھا یا برا کیا ہے اس کا جزا یا اس کی سزا ہمیں ضرور ملے گی۔ اس بات کا عقیدہ کہ ہمیں واپس اٹھنا ہے، یہ عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ آخرت کے اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بالکل خلاف چلے گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے، دنیا میں جو کچھ کرو کر لو، آخرت میں کوئی جزا اور کوئی سزا نہیں۔ موت کے بعد انسان مر جاتا ہے، روٹیڈ انٹو ڈسٹ، یا تو مٹی میں مل جاتا ہے، سنک ان واٹر، یا پانی میں ڈوب جاتا ہے، اسکیئرڈ ایٹماسفیئر یا ہواؤں میں بکھر جاتا ہے۔ کسی طرح بھی اس کی موت ہوتی ہے، لیکن کوئی ذات اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ یہ بدھ مت میٹیریلسٹسٹ جو مٹیریل ورڈ سے جن کا تعلق ہے، سائنٹسٹ اور اس طرح ڈارون اور بہت سے چائنیز یا بدھ مت قوم اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد واپس اٹھنا نہیں ہے۔ ناظرین، میں اس کو بہت اچھی طریقے سے واضح کرتا چلوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے یوم آخرت پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ یعنی ہم اس بات پر ایمان لائیں گے کہ موت کے بعد ہمارے لیے موت نہیں ہے، بلکہ ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، واپس ایک نئی لائف، ایک نئی زندگی دی جائے گی، اور یہ پہلا ایونٹ ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن بھی ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا پڑے گا۔ اس چیز پر، ان واقعات پر جو آخرت میں رونما ہونے والے ہیں، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہاں اعمال کا تول ہونا ہے، وزن کیا جائے گا، اور اس وزن کے بعد ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا پائے گا۔ اس ہی کو یوم آخرت پر ایمان لانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے متعلق کفار نے بہت اللہ سے پوچھا، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ قیامت کب آنی ہے، قیامت کس طرح کا ایونٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، فیما انت من ذکرھا، آپ کا اس کا ذکر کرنے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، الی ربک منتہاھا، اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی کے پاس اس کا انتہائی وقت ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو قیامت کا نشانیاں تو بہت ساری بتائیں، 70 نشانیاں حدیث میں آتی ہیں، لیکن جو ہے متعین وقت قیامت کا نہیں بتایا۔ ہم صرف یہ مان لیں گے کہ اللہ کے ہاں ہم سب کو جانا ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، اسی کا نام آخرت پر ایمان لانا ہے، اور یہ ایمان لانا فرض ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کفار اور مشرکین نے جو آخرت پر اعتراضات کیے ہیں، اصل میں وہ یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، یا کسی انسان کی موت پانی کے اندر ہوتی ہے تو وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، یا کسی انسان کی جہاز کریش ہونے کی وجہ سے آسمان میں موت ہو جاتی ہے، تو اس کی بکھر جاتی ہیں ہڈیاں وغیرہ، ہر چیز بکھر جاتی ہے، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو اس انسان کو واپس ریوائیول کیسے کیا جائے گا؟ واپس ہڈیوں کو جوڑ کر اور ان کی ساری چیزوں کو، لاش کو، ہڈیوں کو، بونسز کو، ایشز کو اکٹھا کر کے کیسے اس میں نئی جان ڈالی جا سکتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بالکل محال سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا جب یہ بات ہے تو اس صورت میں
ہم کیسے واپس اٹھائے جائیں گے؟ جن آیات کے ساتھ انہوں نے استدلال کیا وہ جیسے میں نے آپ کو سنا ہے، میں یحیی العظام وہی رمیم، ایک تو یہ آیت ہے کہ ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن کریم میں جوابات دیے اور ان کا بہت واشگاف الفاظ میں رد کیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو ابتداءً پیدا کیا تھا اور وہ آپ کو واپس بھی پیدا کر لے گا، اور یہ واپس پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی مثالیں مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں مشہور ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو نیو بارن بیبی ہوتا ہے، نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر، اللہ نے فرمایا انسان پر مار پڑے کیسا ناشکرا ہے، کس چیز سے اس کو پیدا کیا؟ ایک نطفے سے، ایک نطفے سے، ایک پانی کی قطرے سے پورا کا پورا انسان 9 مہینے میں اللہ کے ہاں مختلف اسٹیپ سے گزرتا ہوا مرکب ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پیدائش عمل میں لائی جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھیں بھئی، جب آپ پانی کا ایک قطرہ تھے جس میں نہ آپ کی شکل و صورت تھی، نہ آپ کی راکھ تھی، نہ آپ کی ہڈیاں تھیں، نہ آپ کا مزغہ تھا، نہ گوشت تھا، نہ لوتھڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے پورے کا پورا انسان بنا دیا، اور صرف ما غرک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو پیدا نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈالا ہے انسانوں، میں نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آپ کو شکل و صورت میں نے خود دی، درست طریقے سے بالکل اعتدال کے ساتھ آپ کو بنایا، اور جو شکل و صورت آپ پر پسند آئی میں نے آپ کو وہ دی۔ اب یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے اللہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک صرف پانی کے قطرے سے کر رہے ہیں جس میں ہم بتا نہیں سکتے۔ حدیث میں تو آتا ہے 70,000 ذرات غالباً ایک نطفے کے اندر ہوتے ہیں، ایک ذرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اچھا، اس ذرے کے اندر مذکر اور مؤنث بھی ہوتا ہے جس کو کوئی سائنس آج تک سمجھ نہیں سکی، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں میں ایک شکل و صورت دے دیتا ہوں اس کو، اور جب آپ کا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جواب کس طرح بنا رہے ہیں، هو الذی یبدأ الخلق، جس خدا نے ابتداءً پیدا کر لیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ اب جب انسان مرتا ہے تو کم سے کم اس کی شکل و صورت موجود ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، اس کی کھال، پوست، گوشت، ہر چیز اس کا موجود ہے، ڈھانچہ بھی بنا ہوا ہو، شیپ، اسٹرکچر، فگر، ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن صرف روح کو اللہ تعالیٰ جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہے کہ انسان کا پورا وجود موجود ہے، صرف روح نہیں ہے، ایگزسٹن ہے روح، سول جدا ہوگی، اب قبر میں جب رکھیں گے تو وہی سول اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتے ہیں، پورا انسان تو ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ جب بات یہ ہے، اب اللہ فرماتے دیکھو ابتداءً جب آپ کا کچھ بھی موجود نہیں تھا وہاں آپ کی پیدائش مشکل تھی اور ناممکن سی بات تھی ایک پانی کی قطرے سے پورا انسان بنانا، صحیح، وہاں اللہ نے آپ کو پیدا کر لیا، اور اب جب آپ کا سب کچھ موجود ہے، میرے پاس پورا میٹیریل موجود ہے، اسٹرکچر موجود ہے، باڈی موجود ہے، بونسز موجود ہیں، ایشز موجود ہیں، ہڈیاں، گوشت، کھال، راکھ، ہر چیز موجود ہے، تو صرف روح نکلی ہے، تو میرے لیے صرف روح ڈالنا یہ بہت آسان ہے۔ ابتداءً کسی چیز کو پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جب میں نے وہ کر لیا تو آپ کو واپس پیدا کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ مجھ پر بہت آسان ہے کیونکہ اب سارا میٹیریل آپ کا پہلے سے موجود ہے، صرف روح ڈالوں گا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں
آپ کا سوال یہ تھا کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور جب چورا چورا ہو جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ابتداءً آپ کو پیدا کیا وہاں آپ کو یہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ایک پانی کی قطرے سے اللہ نے انسان کیسے بنا لیا؟ وہاں تو آپ کو کوئی سوال ہو نہیں رہا، اور جہاں سوال نہیں ہونا چاہیے کہ پورا انسان دوبارہ کیسے بنے گا، وہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو اعتراض ہونا چاہیے تو اس صورت پر جب آپ کو پیدا کیا گیا تب تو آپ پانی کے قطرے سے پورے کے پورے بنے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض ہوا نہیں، کیونکہ وہاں تو آپ کو کچھ بھی موجود نہیں تھا، خدا نے آپ کو بنایا، اور یہاں آپ کا سب کچھ موجود ہے، صرف اس کے اندر روح ڈالنی ہے، جو میرے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ میں دوبارہ آپ کو اٹھا کے کھڑا کروں گا اور پھر آپ کو سوال اور جواب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ سامعین محترم، اس میں ایک بات اور بھی ذکر کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دعوے نہیں کیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی طور پر مثالیں بھی قائم کی جو واپس اٹھنے پر دلالت کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا۔ کیسا ایمان ہوگا جب سامنے اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ میرے سامنے آگ جل رہی ہے اور میں آگ میں پھینکا جاؤں گا اور وہاں جا کے بس آگ مجھے جلا دے گی اور ختم۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، منجنیق کے ذریعے غالباً ڈالا گیا ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بچایا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب لوگوں کی نظریں آپ کو سمجھ رہی ہیں کہ آپ آگ کے اندر گئے اور آگ آپ کو بھسم کر گئی، لیکن اللہ بچانے والا۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما، کہ بچانے والی ذات میں ہوں، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے، اور ابراہیم علیہ السلام گلے گلزار کی طرح باہر تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ موت کے گھاٹ میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس بچا کے دکھا دیا۔ اسی طرح اصحاب کہف جو کمپینین آف کیف تھے، کمپینین آف کیف یعنی غار کے ساتھی تھے، 6 سے 7 تھے یا 8 تھے 9 تھے، اللہ ہی کو ان کی بہتر تعداد معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے بعد واپس زندہ کر کے بتایا۔ وہ بازار میں اپنی چیزیں خریدنے کے لیے گئے، پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی بادشاہ 309 سال پہلے گزرا تھا، اس زمانے کے سکے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے لگے کہ ان کے پیچھے شاید کوئی خزانے کا پتہ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس غار کو غائب کر دیا۔ اب جس کو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، 309 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ 309 سال کے بعد دنیا میں لا کر دکھا دیا کہ میں اس طرح واپس آپ کو اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ دیا تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر لیتے تھے۔ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، احوال سننے ہوتے تھے تو فرماتے تھے قم باذن اللہ، مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، اور وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا، اور آپ ان سے احوال سنتے تھے اور پھر اس کو فذهب باذن اللہ کما قال، یہ کہتے تھے اور واپس وہ قبر میں لوٹ جاتا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبر کا معجزہ پیغمبر کا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد واپس زندہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال بیان کرتا چلوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو قالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہود۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی واضح آیات میں ان کا قصہ مذکور ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے نکلے، یہاں وہ بستی بالکل غیر آباد ہو چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی، کسی آفت نے ان کو گھیر لیا، تو ان کو خیال آیا کہ ان کو کون زندہ کرے گا اور اس کے پھول بوٹے دوبارہ کون لگائے گا۔ ایک درخت کے نیچے گدھے پر سوار تھے، ایک درخت کے نیچے سو گئے اور کھانا بھی اپنا ٹفن ساتھ رکھا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک سلا دیا۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ پوری بستی آباد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا سوئے، تو کہنے لگے ایک یا آدھا دن۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے ارد گرد نظر گھماؤ تو تمہیں نظر آئے گا تم کتنے سال سو چکے ہو، 100 سال تک تم سوئے ہو۔ اس سے یہ جب عزیر علیہ السلام دنیا سے بھول بھلائیاں ہو گئے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ کہیں مر آ گئے کسی گھاٹی یا وادی میں، یا شہید ہو گئے،
یا کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو آ لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس زندہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، میں پریکٹیکلی طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پر کہ میں مردوں کو واپس زندہ کر سکتا ہوں، واپس اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہوں؟ فرمایا اللہ آپ پر یقین تو ہے لیکن میں پریکٹیکلی طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کے نام یاد کرو، اور 4 جو مشہور ہے آپ کے ہاں وہ لو، اور ایک ایسی جگہ پر چلے جاؤ یہاں چاروں طرف پہاڑ اور بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، ان کو ذبح کر کے گوشت ملا دو اور چاروں پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو، پھر ان کے نام سے ان کو پکارو تو وہ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی نام لیتے تھے وہ 1 سیکنڈ سے پہلے پرندہ بن کر آ کر آپ کے پاس ٹھہر جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح میں تمہیں بھی زندہ کر لوں گا اور واپس ریوائول کر لوں گا۔ ناظرین گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب انسانوں کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم اللہ کے لیے، آپ کے لیے ہی ہیں، سب پوری کائنات اللہ کے لیے، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہی آج کے اس بحث کا خلاصہ ہے اور اس عنوان کا خلاصہ ہے کہ ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری روح جو ہے جس فطرت پر پیدا ہوئی ہے، فطرت اسلام، وہ فطرت اسلام اس روح پر باقی رہنی چاہیے، اور ہم تہ دل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آخرت پر مکمل ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس خدا نے ابتداً زندگی دی تھی وہ دوبارہ بھی ہمیں زندہ کرے گا، اور موت کے بعد موت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بات کو ماننا فرض عین ہے۔ اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم اس کو کافر قرار دیتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا جو بھی انکار کرے گا وہ اللہ کے ہاں کفریہ کام میں شمار ہوگا اور اس کو پکا کافر قرار دیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ